اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ذکر کریں گے کچھ اچھی بلکہ بہت ہی اچھی خبریں جو اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے ہیں، اور کچھ وہی متنازع خبریں جس کا کل بھی میں ذکر کر چکا ہوں، اور آج اس کی کچھ اندرونی کہانی آپ کے ساتھ گوش گزار کروں۔ اچھی خبر سے شروع کرتے ہیں کہ جنرل قمر باجوہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 5 ہفتوں کے بعد اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والے ہیں۔ یہ یقیناً اس قوم کے لیے بہت اچھی خبر ہے اور آرمی کے لیے بہت اچھی خبر ہے، اور اسپیشلی وہ جنرل جو اس وقت لائن میں لگے ہوئے ہیں، جن کی اب اس لیول پہ ہیں کہ ان کا نام نکل سکتا ہے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے، ان کے لیے بہت ہی خبر ہے اور یقیناً ہونی بھی چاہیے۔ 30-35 سال آرمی کے اندر سروس کرنے کے بعد یا اس سے پہلے بھی لیڈرشپ میں، تو ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے، اسی دوڑ میں یہ شامل ہوتے ہیں کہ اس لیول تک وہ پہنچ، اور اسی دوڑ میں وہ بہت ہی اچھے کارنامے سر انجام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن رات اس ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں، اس ملک کا دفاع کرتے ہیں، صرف اسی دوڑ کے لیے، اپنی نیک نامی کے لیے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس ملک کے لیے کوئی اچھے سے اچھا کام کر گزرے۔ تو یہ یقیناً بہت ہی اچھا فیصلہ ہے کہ نئے آنے والوں کو موقع ملے گا اس سیٹ پہ، اس پوزیشن پہ کام کرنے کے لیے، اور 19-20 کا فرق ہوتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ بہتر ثابت ہوں گے اس ملک اور قوم کے۔ اور دوسری بات جو جنرل باجوہ صاحب نے یہ کی ہے کہ فوج اب سیاست میں حصہ نہیں لے گی، یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات ہے، اور فوج کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے، حصہ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ چیز چلی آتی رہی ہے، کبھی فوج کو سیاستدانوں نے گھسیٹا، کبھی فوج کو بیوروکریسی نے گھسیٹا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی سیاست ہوتی رہی، ایسا کھیل کھیلا جاتا رہا جس کی وجہ سے فوج کو مجبوراً اس سیاست میں آنا پڑا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب فوج جیسے اداروں کو آپ سیاست میں گھسیٹتے ہیں، جب وہ پبلک کے قریب آ جاتے ہیں، تو اس میں یہاں پہ اس جگہ پہ، ان پوزیشنز پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کرپشن کے بازار ہوتے ہیں جس کی چمک اس فوج تک بھی پہنچ جاتی ہے، جو کہ غلط بات ہے۔ ہمارا ایک اچھا ادارہ ہے جو واقعی ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے کو ہم خراب کرتے ہیں، اس کو بھی کرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پریکٹسز ہوتی رہی ہیں کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا پاکستان آج اتنی ترقی نہیں کر سکا جتنی اس کو کرنی چاہیے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے جنرل باجوہ نے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ پوری اپنی ڈائریکشنز دے کے جائیں گے اپنے آنے والوں کو، اپنے سکسیسرز کو، کہ فوج کو نہ گھسیٹا جائے سیاست میں، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، صرف پاکستان کی سالمیت اور اس کی حفاظت کی بات کی جائے، اور فوج وہی اپنے ڈومین میں رہ کے وہ کام کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ صاحب۔ اب دوسری اچھی خبر، اور بہت اچھی خبر جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کی یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا یہ بتا دینا، یہ ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ یہ گرے لسٹ میں پاکستان کو کیوں ڈالا گیا اور کب ڈالا گیا۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا مارچ 2018۔ پرائم منسٹر تھے شاہد خاقان عباسی، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی 2013 سے 2018۔ اب کیوں ڈالا؟ یہ وہ فائنینشیل کرائمز ہیں جو انٹرنیشنل طاقتوں نے ڈیزائن کیے، پلان کی، SOPs بنائے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کر۔ اس میں وہ رقوم، وہ منی، وہ کیش جو بغیر بینکنگ سسٹم کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل ہوتی تھی، جاتی تھی، چاہے ہنڈی کا ذریعہ ہے یا کوئی اور طریقہ ہے، ان چیزوں کو روکنے کے لیے، تاکہ ان کا باقاعدہ ریکارڈ ہو سکے کہ کون بھیجنے والا ہے، کون وصول کرنے والا ہے، اور کہاں اس نے استعمال کی ہے۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، پوری دنیا میں ہونا چاہیے، تاکہ اس کیش کا، اس پیسے کا غلط استعمال نہ ہو سکے، جو اس دنیا میں، ملکوں میں دہشت گردی کا سبب بنے، ان کا غلط استعمال ہو، منی لانڈرنگ ہو۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انٹرنیشنل طاقتوں نے یہ فیصلہ کیا اور امپلیمنٹ کیا ڈیولپمنٹ کنٹریز پہ۔ اب جہاں امپلیمنٹ کرنے کا تعلق ہے، اس میں انہوں نے پولیٹیکل کمپرومائز کیا، ٹیکنیکلی اس چیز کو زیادہ نہیں دیکھا گیا، انہوں نے دیکھا اس چیز کو کہ کہاں پہ ان کے پولیٹیکل جو عزائمز ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، پولیٹیکلی ان کی مخالفت کی جا رہی ہے، پولیٹیکلی ان کے ایجنڈے کو پایا تکمیل نہیں پہنچایا جا رہا۔ تو یہ وہ ہتھ کنڈا تھا جو انٹرنیشنل طاقتوں نے ڈیولپمنٹ کنٹریز، پاکستان جیسے ڈیولپمنٹ کنٹریز پہ امپلیمنٹ کیا۔ یہ فائنینشیل کرائمز کے معاملات صرف پاکستان میں ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ اور بہت سارے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں۔ دبئی میں دیکھیں بہت کچھ ہوتا ہے، آپ انڈیا میں دیکھ لیں، بمبے ایک ایسا شہر ہے اس کا جہاں پہ بینکنگ کے تھرو جو ہے وہ کاروبار ہی نہیں ہوتا، وہ سارے انڈر گراؤنڈ جو ہے ان کے سسٹمز اتنے اسٹرانگ ہیں
इतनी बड़ी माफिया बैठी हुई है जो आज तक वो कर रहे हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल जो एजेंडा था, इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक पॉलिटिकल हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को इसमें जून 2018 में इम्प्लीमेंट कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त की गवर्नमेंट जा रही थी और केयर टेकर गवर्नमेंट आने वाली थी, इलेक्शंस होने वाले थे। तो उस इलेक्शंस के बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई और इन्होंने बड़े ट्रू सेंस में आर्मी के साथ मिलकर, यही जनरल कमर जावेद बाजवा और इनकी टीम के साथ मिलकर, हमाद अजहर थे पीटीआई की तरफ से जो लीड कर रहे थे, इन्होंने आर्मी GHQ के अंदर एक सेल बनाया और जितने भी पॉइंट्स थे फैक्टफ के, उनको वन बाय वन बड़े अच्छे तरीके से प्लान करके इन्होंने टेकअप किया और बड़े अच्छे तरीके से बड़ी कामयाबी से वो पॉइंट्स जो है वो विद इन शॉर्ट टाइम जो है उनको मतलब किल किया। अगर वाकई मैं इसको कहूँ कि ये टेक्निकल बेस पे इसको फैक्टफ को ख़त्म किया गया, नहीं, ऐसे नहीं हुआ। अगर टेक्निकल बेस पे उन्होंने ख़त्म किया होता तो उस वक्त जो अगर 26 पॉइंट्स से 26 में से 25 पॉइंट 24 पॉइंट्स इन्होंने क्लियर कर दे, जो कि इसका जो फैक्टफ का बोर्ड था, फैक्टफ की जो कमेटी थी, उन्होंने ये कंफर्म किया, उन्होंने इसको मीडिया पे लेके आए, नशर किया इसको कि पाकिस्तान इतने पॉइंट्स को क्लियर करने में कामयाब हो गया। तो उनको 95-98% कामयाबी के बाद इस चीज़ को टेक्निकल बुनियाद पे ख़त्म कर देना चाहिए था, रिलैक्स कर देना चाहिए था। जो पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगी हुई थी, स्पेशली एक्सपोर्ट्स के हवाले से, जो हमारी बड़ी ज़रूरत है इस मुल्क की तरक्की के लिए, वो तो चीज़ें ख़त्म हो जाती और पाकिस्तान को अच्छा रेवेन्यू मिलता। लेकिन अगर वाकई वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, पाकिस्तान को अपग्रेड करना चाहते हैं, पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं, तो वो उस वक्त को ख़त्म कर देते। ना उन्होंने वो 2020 में वो चीज़ ख़त्म की, ना उन्होंने 2021 में वो चीज़ ख़त्म की। तो लिहाजा ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे फैक्टफ आपका सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ। पीटीआई गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की, आर्मी ने बहुत मेहनत की, बड़े लगन से, बड़ी मेहनत से इस चीज़ को आगे किया, इन चीज़ों को किल किया। हर साल करते रहे, हर साल इजलास भी होते रहे फैक्टफ के, और उसमें बेहतरी की वो हमें एक किरण नज़र आती रही। लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया। अब आके ख़त्म किया है। इसमें पूरा आर्मी का रोल रहा है, पूरी पीटीआई गवर्नमेंट का रोल रहा है। चीज़ें तो वो उनके दौर तक ख़त्म हो चुकी थी, मार्च फरवरी तक ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ये क्रेडिट उनको देना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके कुछ पॉलिटिकल अज़ाइम्स, वो पॉलिटिकल डायरेक्शंस को उस्तवार करना चाहते थे। जो उनके जो एजेंडा है, इंटरनेशनल एजेंडा है, उसको तक़वियत दें, उसकी मदद करें, उसके साथ हो। तो इस वजह से इस हुकूमत को इन्होंने ये दिया है कि फैक्टफ इनके दौर में ये ख़त्म हुआ है, एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ख़त्म। आपको ये भी बताता चलो कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कानून को कैसे तहवाला किया। जब उन्होंने देखा कि ना वो नैब से निकल रहे हैं, ना वो अदालतों से उनकी छुटकारा हासिल हो रहा है, तो उन्होंने इस माफिया ने मिल के कानून को रातों रात कैसे बदला। ये क्या इंटरनेशनल इस पॉलिटिकल पावर्स को नजर नहीं आ रहा है नजर, लेकिन चूंकि ये लोग उनके हक में हैं, उनके एजेंडे पे पूरा उतर रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनके साथ है। उन्होंने इस आंखें बंद कर ली हैं। ये जो कानून बने हैं किस तरीके से, इसमें सारे वही मनी लॉन्ड्रिंग के सारे मामलात, वही गुमनामी अकाउंट्स के मामलात हैं, वही चोरी चिकारी के जो मुल्क की दौलत इन्होंने लूटी है, किस तरीके से किक बैक्स ली हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट से पैसा उन्होंने निकाला है। ये सारी वो चीज़ें हैं। इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको इस सारी चीज़ का इल्म है, लेकिन आंखें उन्होंने बंद की हैं, उन्होंने नहीं देखा। और आपको ये भी बताता चलो कि यही वो लोग थे जो पिछले 40 साल से इस पाकिस्तान में अवाम के साथ एक मजाक कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ एक खेल खेल रहे हैं। यही वो लोग थे जो मूजब बने इस फैक्टफ, यही इन्हीं के वो धंधे थे जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्तलिफ तरीक़ों से, हुंडी के ज़रिए इधर से उधर, जो बैंक्स में वो रिकॉर्ड नहीं मिलते थे, और इंटरनेशनल ये पॉलिटिकल पावर जो है इस चीज़ को ट्रेस आउट नहीं कर सकती थी। खैर, बहाना था, कश्मीर का एक बहाना था, बाकी जिहाद का एक बहाना था, उस चीज़ को भी इन्होंने किल किया साथ साथ। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा इस चीज़ को, कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, क्योंकि जो इंडिया चाहेगा, ये इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो उसका साथ देंगी। इसराइल जो चाहेगा, इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल पावर्स हैं उसका साथ देंगी। तो ये उनके लिए ये सारा खेल खेला गया, पाकिस्तान को उस जाल में फंसाया गया, पाकिस्तान से वो काम करवाए गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि मनी की ट्रांसफ़र कैश में नहीं होनी चाहिए, थ्रू बैंक्स होनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, पता चले कि ये दौलत कैसे कमाई गई है, कहाँ शिफ्ट हुई है, कहाँ ट्रांसफ़र हुई है और आगे किस इस्तेमाल में लाई गई है।
کون لوگ ہیں اس کے پیچھے، یہ بالکل واضح ہونا چاہیے. آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں، جو منی ٹریل ہے، واضح ہونا چاہیے. تو یہ دیکھ لیں کہ آج اسی وجہ سے کہ جو پاکستان میں یہ سسٹم نہیں تھا، تو یہ نواز فیملی نے اپنی پوری کوشش کی، اپنے ریسورسز استعمال کیے، اپنی حکمرانی کو استعمال کیا، لیکن عدالتوں میں یہ منی ٹریل پیش نہیں کر سکے، صرف انہی چوری چکاریوں کی وجہ سے، غلط طریقے سے کمائے ہوئے پیسوں کی وجہ سے. خیر آگے چلتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کل جو ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا. یہ کیوں، اسی وقت کیوں ہوا کہ جب فیٹف کی طرف سے خوشخبری آ رہی ہے عوام کو خوش کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی اس عوام کی پلس کو ایک دفعہ پھر جو ہے انہوں نے ایجیٹیٹ کیا. یہ میرے حساب سے اس ملک، اس قوم کے خلاف ایک بہت بڑی سازش، جب سارے اداروں کو، سارے کرتے دھرتوں کو، انٹرنیشنل ایکٹرز کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اب عوام کا رخ کس سائڈ، عوام کا مقبول ترین لیڈر کون ہے، عوام کی مقبول ترین پارٹی کون ہے. باقی پارٹیوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. باقی ساری پارٹیوں نے اکٹھے مل کے پچھلے 6 مہینوں سے زور لگا رہے ہیں اداروں میں بیٹھی ہوئی بلیک شیپس کی مدد سے. اداروں میں جو بیٹھے ہوئے جو ایکٹرز ہیں، جو لینڈ مائنرز ہیں، جو اس طرح کے کیسز کو، اس طرح کی فائلوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، مناسب ٹائم پہ ان کو ڈسکلوز کرنے کا، مناسب ٹائم پہ ان کا فیصلے کرنے کا، تو ان کے لیے وہ لینڈ مائنرز ہیں. تو ان ساروں کی مدد سے، ان سارے اداروں کی مدد سے یہ پولیٹیکل جتنی پارٹیاں ساری اکٹھی ہو کے وہ اس پارٹی کو انٹرنیشنل ایکٹرز کو خوش کرنے کے لیے، انٹرنیشنل پولیٹکس کو، پولیٹیکل ایجنڈے کو تقویت دینے کے لیے عمران خان کو -1 کرتے رہے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اور ہر دفعہ انہوں نے جو بھی ایکشن لیا وہ الٹا ہی ریئیکٹ ہوا، اور عمران خان کی پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھی. تو اس وقت میں یہ کہوں گا، یہ سوال پوچھوں گا، یہ کیوں کیا؟ فیصلہ آپ نے مہینہ پہلے محفوظ کیا. کئی مہینوں سے یہ کیسز چل رہے تھے، آپ کو ٹائم نہیں ملا اس فیصلے کو اسٹڈی کرنے کا، اس فیصلے کو پایا تکمیل پہنچانے کا. پھر فیصلہ بھی آپ نے محفوظ کر لیا، پھر آپ نے وہ لکھا نہیں آخر تک وہ کیا تبدیلیاں کرتے رہے، اور پھر کیا آپ کو ضرورت پڑی کہ آپ کا ایک ممبر ہی اویلیبل نہیں ہے. اب اس ممبر کی نان اویلیبلٹی، اس کی غیر حاضری، اس کا مسنگ ہونا، اس کے پیچھے کوئی اور ہی سٹوری نکلے گی. ابھی تو بتایا گیا ہے جی اس کو ڈینگیو ہوا ہے تو اس لیے وہ سائن نہیں کر سکا. آپ کو کیوں ضرورت پڑ گئی کہ اس ممبر کی غیر حاضری کے دوران آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ کیا باقی ہر چیز میں آپ فیل ہو گئے اور آپ کو فائنلی یہ کرنا پڑا؟ عوام کو آپ نے ایک اس کانسپائریسی میں، اس ایجیٹیشن میں ڈالنے کی کوشش کی جو پاکستان کے لیے ایک انتہائی ناخوشگوار ہو سکتا ہے، پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. آپ نے عوام کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جو کل ایک لیڈر لیس ایجیٹیشن نظر آئی پورے پاکستان میں. ہر شہر میں لوگ نکلے، ہر ٹاؤن میں نکلے، ہر گاؤں میں نکلے لوگ، اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. اور اسی طرح کا ریکارڈ آپ کو 10 مارچ کو بھی نظر آیا تھا جب عمران خان کو نکالا گیا. اور اس کے بعد آپ مسلسل یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور عوام آپ کو جواب دے رہی ہے، عوام آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے، ان کی خواہش کیا ہے، انہوں نے کس کے ساتھ چلنا ہے. آپ پھر بھی وہ کرتے رہے. یہ ایک وہ مخصوص طبقہ ہے، خواص کا، یہ ایلیٹ کا ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس ملک کو چلنے نہیں دیتا. عوام کو وہ نیچے سے نیچے ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، عوام کی بالکل نہیں سنتا، اور عوام کو اس ملک اور پاکستان کو ترقی کی راہوں پہ نہیں چلنے دیتا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی فائدے دیکھتے ہیں. اور اس میں ہم صرف ایک فیملی پولیٹکس جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں سیاستدانوں کی، میں بات کرتا رہا ہوں نواز فیملی کی، زرداری فیملی یا بھٹو فیملی کی بات کرتا رہا ہوں کہ سیاست میں ان کی اجارہ داری ہے. اسی طرح جو آپ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی چند مخصوص ٹولے ایسے ہیں جن کی فیملیز کا عمل دخل ہے، جن کی فیملیز کا ہولڈ ہے، اور انہوں نے غیر اپنی اس کی ذہنیت، اپنے ذہانت کی بنیاد پہ وہ ترقیاں نہیں لیں، بلکہ انہوں نے کسی اور طریقے سے، غلط طریقے سے سیاستدانوں کو فائدے پہنچا کے اپنا ان کی قربت حاصل کی اور ترقیاں حاصل کرتے ہیں. اور یہ وہ نالائق لوگ ہیں، اس طرح کے نالائق لوگ ہیں جو پاکستان کو ایک آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، جن کو اوپر بٹھا دیا گیا ہے. اور یہ وہ ان کے فیملی سسٹم ایسے ہیں. آپ دیکھ لیں، اگر ان کا اجرا نشر نصب آپ نکالیں تو آپ کو یہ جگہ جگہ پہ ان فیملیز کے کنٹرول بھی ملیں گے اسٹیٹ کے اداروں میں. اور یہ وہ ادارے ہیں جو آپ کے ملک کو چلنے نہیں دے رہے، آپ کے ملک کو ترقی نہیں کر رہے. اور پھر ایک چیز آپ کو اور بھی بتاؤں گا، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے نااہلی کے فیصلے نہیں کر سکتا، اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ کیا. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اور پھر قانونی طور پہ بھی ایسا نہیں ہے. اور پھر
ایک سوال اور میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، ان ساری کالی بھیڑوں سے پوچھنا چاہوں گا جو اس عوام کے حق میں اچھے فیصلے نہیں کر سکتے، ان سے پوچھنا چاہوں گا کیا کوئی اور ایسا کیس رہ گیا ہے جو عمران خان پہ نہ ڈالا گیا ہو؟ عمران خان کے ہفتے کے 6 دن عدالتوں میں گزرتے ہیں پچھلے 6 مہینوں سے. کیا اور چاہتے ہیں آپ دنوں کو بڑھا سکتے ہیں کہ عمران خان ہفتے میں اور زیادہ دن بھی جو ہے نا عدالتوں میں کھڑا رہے؟ عمران خان بھاگنے والا نہیں ہے، اگر بھاگنا ہوتا تو بھاگ چکا ہوتا، نکل چکا ہوتا، لیکن ایک دفعہ بھی اس نے بات نہیں کی اور نہ ہی اس کی ٹیم نے بات کی. یہ تو اور بات ہے کہ یہ جو خواص ہیں، یہ کالی بھیڑیں ہیں، انہوں نے خود سے ہی ان کے نام ECL میں ڈال دیے تھے وداؤٹ اینی ریزن. تو کوئی اور کوئی کیس رہ گیا ہے؟ اب اس میں بھی ایک کیس جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، کس طریقے سے فائرنگ ہوئی، کس نے فائرنگ کی، وہ بھی عمران خان پہ جو ہے نا وہ کیس ایک اور طرح کا بنا دیا گیا ہے. کوئی ایسا دہشت گردی، تخریب کاری یا مار کوٹ، مار پٹائی، کوئی ایسے کیسز رہ نہیں گئے جو عمران خان پہ نہ ڈالے گئے ہوں اور اس عوام کو اس آگ میں ڈالنے کی کوشش نہ کی گئی ہو. خدا کے لیے اس ملک، اس قوم کے ساتھ وہ کھیل نہ کھیلیں. اور یہ چائنا، بنگلہ دیش، انڈیا کو پاکستان سے بہت آگے نہیں تھے، پاکستان سے بہت آگے تھا، لیکن اس طرح کی جب کالی بھیڑیں آئیں اور آپ نے انٹرنیشنل پولیٹیکل ایجنڈے کو تسلیم کیا، آپ ان کے پیچھے لگے، آپ اپنے ذاتی مفادات کو تقویت دینے لگے ان انٹرنیشنل پولیٹیکل ایکٹرز کی وجہ سے، تو پاکستان پیچھے جانا شروع ہوا اور آج دنیا میں پاکستان سب سے پیچھے آخری نمبروں میں جا چکا ہے. اور اس کے ذمہ دار عوام نہیں ہے، عوام دن رات محنت کرنے والی ہے اور وہ دن رات محنت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو 2 وقت کی روٹی آج میسر نہیں ہے. اس کے ذمہ دار آپ لوگ. آخر کب آپ کو آپ کے دل میں خدا کی وہ خوفی ہوگی کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ سیدھے راستے پہ آئیں. میں اس وقت سے آپ کو بچنے کی تلقین کرتا ہوں کہ ابھی تو آپ کے جنازے پاکستان میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر یہی حرکتیں، یہی کام آپ نے جاری رکھے، یہی دھندے جاری رکھے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہ اپنے جو میت آپ پارسل کر دیتے ہیں وہ میت بھی یہاں وصول ہونا بند ہو جائے. اور پھر کس طرح کے قانون، اسی توشہ خانہ کے قانون جو یوسف رضا گیلانی کے دور میں وہ گاڑیاں زرداری اور نواز شریف کو دلوانے کے لیے قانون میں رد و بدل کیسے، ان خواص کو، ان پولیٹیکل پلیئرز کو فائدہ دینے کے لیے آپ کے قانون راتوں رات قومی اسمبلی میں بھی ہو جاتے ہیں، آپ کی کیبنٹ سے بھی پاس ہو جاتے ہیں، آپ کی سینٹ سے بھی پاس ہو جاتے ہیں، لیکن عوام کی خوشحالی کے لیے وہ جو قانون کوئی پاس کر کے چلا جاتا ہے تو آپ ان کو بھی ریورس کر دیتے ہیں. یا کتنے قانون PTI کے دور کے جو ہے ابھی تک سینٹ میں پڑے ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ عوام کے بھلے کا نہیں سوچ رہے. آپ اس وقت سے ڈریں جب آپ کی لاشیں بھی پاکستان پارسل نہیں ہو پائیں گی. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.